یہ جنگ جو ہے جو تنازع ہے وہ اتنے جلدی حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. اب ہم پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اس کے اثرات پاکستان پہ کیا ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اثرات اس کے پاکستان پہ آ رہے ہیں. اچھا، سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ اور جغرافیائی طور پہ. منیمم 70% ہماری ریمیٹنس گلف کنٹریز سے آتی ہے. اچھا، جس میں سعودی عرب بھی شامل ہے اور بھی یعنی کہ عرب ممالک کہہ لیں. تو اس پہ بھی اثر آنا شروع ہو گیا. یہ جیسے رمضان کا مہینہ ہے، اس میں سب سے زیادہ جو ریمیٹنسز ہیں اس مہینے میں آتی ہیں، جس میں لوگ عید پہ اپنے گھروں کو پیسے بھیجتے ہیں. پھر ڈونیشنز بھی آتے ہیں، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، تو وہ بھی بڑے اس میں آتی ہے. لیکن فی الوقت وہ سپیڈ نہیں ہے. یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہمارے جو آئل تھا وہ $60-65 پر بیرل تھا. آج 115 کے قریب چلا گیا ہے. گو کہ ہمارے یہاں لیوی بہت زیادہ ہے، تقریباً $100 پر لیٹر گورنمنٹ نے اس پہ لیوی لگائی بھی ہے. تو میرا یہ خیال تھا کہ گورنمنٹ پیٹرول کی پرائز نہیں بڑھائے گی، اس لیوی کو کم کرے گی. لیکن ایسا نہیں ہوا. پیٹرول پہ تو بلکہ زیادہ بڑھا دیا اور خطے میں کسی اور ملک نے ابھی تک پیٹرول کی پرائسز نہیں بڑھائی. السلام علیکم ناظرین. اس وقت پاکستان سمیت دنیا بھر کے بیشتر ممالک غیر معمولی صورتحال سے دوچار ہے. کچھ ممالک تو براہ راست جنگوں کی زد میں، جبکہ کچھ ممالک اس کے معاشی اثرات سے متاثر ہو رہے ہیں. پاکستان کے اس جو اوورآل صورتحال ہے اس سے پاکستان کس طرح متاثر ہوگا، اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے معاشی ماہر ظفر پراچا صاحب. ظفر پراچا صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ایک تو پاکستان کے بہت سارے پاکستانی وہ گلف کنٹریز مشرق وسطی میں کام کرتے ہیں، یو اے ای میں، سعودی میں، قطر میں، دیگر ممالک میں. وہاں جو ہے اس وقت وہ براہ راست حملوں کی زد میں. اس سے وہ پاکستانی کس طرح متاثر ہوں گے؟ کیا وہ واپس آئیں گے، یا ان کی وہ جو پاکستان ریمیٹنسز بھیجتے ہیں اس سے کیا اثرات پڑیں گے پاکستان پر؟ آپ کا شکریہ مدعو کرنے کا. دیکھیے، جو اس وقت موجودہ حالات ہیں جنگی، اور اس وقت پوری دنیا اس جنگ سے متاثر ہے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ، اور معاشی طور پہ تو پوری دنیا متاثر ہے. اور کیونکہ پورا گلف، آپ کا پورا امریکہ، آپ کا اسکینڈینیوین کنٹریز، یورپ، ہر جگہ اس سے متاثر ہے. خاص طور پہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو اتنی تیز ہو گئی ہے، اور جو آپ کی فضائی سفر ہے اس کی وجہ سے اتنا ایئر ٹریفک ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے بالکل جڑے ہوئے ہیں. یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو دنیا ہے وہ ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہے. تو اس کے اثرات بہت تیزی سے نظر آ رہے ہیں. اور یہ جنگ جو ہے، جو تنازع ہے، وہ اتنے جلدی حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. اچھا، اب ہم پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اس کے اثرات پاکستان پہ کیا ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اثرات اس کے پاکستان پہ آ رہے ہیں. اچھا، سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ اور جغرافیائی طور پہ. وہ کس طرح؟ دیکھیے، ایک اس طرح کہ ایک تو ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے، اور اس کی ظاہر ہم سے بہت زیادہ توقعات ہیں. برادر اسلامی ملک بھی ہے، اور جو بھی وہاں پہ خدا نہ کرے اگر کوئی مس کیلکولیشن ہو جاتی ہے، کوئی میزائل یا کوئی ادھر فائر ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کا ریورٹل اگر ہم اپنے ڈیفنس میں کچھ کرتے ہیں تو یہ مزید پھیل جائے گی. پھر ہمارے ساتھ چائنا لگتا ہے، انڈیا لگتا ہے، اور پھر آپ کا جو سینٹرل ایشیا ہے وہ لگتا ہے. جیسے کہ پچھلے دنوں ایک سینٹرل ایشیا ریاست کے اوپر جا کے میزائل لگا ہے، تو جو کہ ایران کہتا ہم نے نہیں کیا. تو یہ یعنی کہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے کسی بھی وقت یہ پھیل سکتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے ساتھ ہم آلریڈی حالت جنگ میں آ گئے تھے. وہ یعنی کہ ہم اس وقت دو طرح کی جنگوں میں تو انوالو ہیں، ایک افغانستان کے ساتھ، اور ایک ہمارے انٹرنل جو دہشت گردی چل رہی ہے، جو ہمارے اندیکھے دشمن ہیں، ایک وہ بھی ہے. اس میں ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ پاکستان جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں وہ بھی ایکٹیو ہوئے ہیں. پچھلے کچھ دنوں سے یہ خبریں یہ چل رہی ہیں کہ سوسائڈ بمبر بھی گھوم رہے ہیں، جن کو پکڑا بھی گیا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو بیس ہے مین فورن ایکسچینج، جو تقریباً $40 ارب پہ ہم جا چکے ہیں، اور ہم نے اس سال ٹارگٹ سیٹ کیا ہے $41 بلین کا. جی. تو جو مین ہمارا ریمیٹنس آتا ہے وہ گلف سے آتا ہے. اچھا. گلف، سعودی عرب، جو بھی آپ کہہ لیں، تو وہ فوری طور پہ تو متاثر ہوا ہے.
اور آگے بھی متاثر ہونے کا اندیشہ ہے اگر خدا نہ کرے یہ حالات ایسے ہی چلے۔ تقریباً منیمم 70% ہماری ریمیٹنس گلف کنٹریز سے آتی ہے، اچھا، جس میں سعودی عرب بھی شامل ہے اور بھی، یعنی کہ عرب ممالک کہہ لیں آپ۔ تو اس پہ بھی اثر آنا شروع ہو گیا۔ یہ جیسے رمضان کا مہینہ ہے، اس میں سب سے زیادہ جو ریمیٹنسز ہیں اس مہینے میں آتی ہیں، جس میں لوگ عید پہ اپنے گھروں کو پیسے بھیجتے ہیں، پھر ڈونیشنز بھی آتے ہیں، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، تو وہ بھی بڑے اس میں آتی ہے، لیکن فی الوقت وہ سپیڈ نہیں ہے، کم ویسے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ پیسے بھیجتے ہیں، لوگ ارننگ کرتے ہیں، تو عرب ممالک میں اس وقت زندگی جمود کا شکار ہے، خوف کا شکار ہے، اور بہت ساری حکومتوں نے کہا ہے آپ لوگ گھر میں رہیں، کم سے کم موومنٹ کریں۔ تو وہ اگر یہی حالات رہے تو 10 سے 15% ہماری ریمیٹنس گر سکتی ہے۔ اچھا، ایک یہ خدشہ ہے۔ پھر اس جنگ کا جو ایک ہم پہ سب سے بڑا امپیکٹ ہے، جو آئل کی پرائز بڑھ گئی ہے، تقریباً 30 سے 35% بڑھ چکی ہے۔ جی، یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہمارے یہاں جو آئل تھا وہ $60-65 پر بیرل تھا، آج 115 کے قریب چلا گیا ہے۔ گو کہ ہمارے یہاں لیوی بہت زیادہ ہے، تقریباً $100 پر لیٹر گورنمنٹ نے اس پہ لیوی لگائی بھی ہے۔ تو میرا یہ خیال تھا کہ گورنمنٹ پیٹرول کی پرائز نہیں بڑھائے گی، اس لیوی کو کم کرے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، پیٹرول پہ تو بلکہ زیادہ بڑھا دیے۔ زیادہ بڑھا دیا۔ اور خطے میں کسی اور ملک نے ابھی تک پیٹرول کی پرائسز نہیں بڑھائی، اور جو پرائسز بڑھائی گئی ہیں یہ تو بقول حکومت کے کہ 25 دن کا ہمارے پاس سٹاک ہے، اور آج بھی 3 جہاز کہہ رہے ہیں آ گئے ہیں، اور جو آپ سودے کرتے ہیں وہ اگلے 2-3 ماہ کے لیے ہوتے ہیں۔ تو فوری طور پہ ان حالات میں جو غریب آدمی اور جو پاورٹی لیول ہے ہمارے یہاں 50% سے اوپر چلا گیا ہے، تو حکومت کو چاہیے تھا یہ کام نہ کرتی، اور بہت سارے ہیڈز تھے جہاں سے خرچے کٹ ہو سکتے تھے۔ جیسے کہ ابھی IMF نے کہا ہے، جو نئی شرطیں انہوں نے لگائی ہے کہ جو اب یہ قسط ہماری آنی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 100 بلین 100 ارب روپے یا 1 ٹریلین روپیہ جو آپ IPP سے کٹ کریں، جو آپ ان کو فری فنڈ میں دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے۔ اس کے علاوہ اور جیسے کہ UNDP کی رپورٹ کے مطابق $17.5 ارب ہم ہر سال ایلیٹ کلاس کو سبسڈی اور انسینٹیو دیتے ہیں۔ اچھا، تو یہ جو اگر ہم اس کو آدھا کر لیں تو ہمیں قرض لینے کی ضرورت نہ پڑے، بالکل۔ لیکن ہم کو حکومت کی طرف سے شاہانہ اخراجات اور جو کرپشن اور جو پارلیمنٹیرینز اور جو بھی ہمارے حکومتی عہدیدار ہیں ان کی طرف سے کوئی رضاکارانہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ ہم اس کو سرنڈر کرتے۔ تو امپورٹ ایکسپورٹ پہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ امپورٹ ہماری کم ہوگی، متاثر ہوگی، محدود ہو، یا ایکسپورٹ تو ہوں گے ہی؟ اس گیپ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ریمیٹنس کی تو آپ نے بات کی کہ یہ گیپ کسی حد تک ریمیٹنس سے پورا ہوتا تھا، لیکن اگر ریمیٹنس میں بھی کمی آتی ہے تو اس گیپ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، امپورٹ پہ تو اثر آئے گا، امپورٹ مہنگی ہوگی، ایک تو آئل کی وجہ سے، اور پھر جو وہ جو روٹ بڑا ہو رہا ہے وہ، پھر جو آپ کے شپنگ چارجز ہیں وہ ایک دم سے بڑھا دیے گئے ہیں، انشورنس کے چارجز بڑھا دیے گئے ہیں، تو اس سے امپورٹ مہنگی ہوگی، اور جب امپورٹ مہنگی ہوگی تو ایکسپورٹ پہ بھی اثر آئے گا۔ وہ اس لیے اثر آئے گا کہ جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اس میں بہت سارا را مٹیریل امپورٹ ہو کے لگتا ہے، کہیں 40%، کہیں 50%، کہیں 60%، تو ایکسپورٹ بھی گرنے کے چانسز ہے۔ لیکن میں اگین یہ کہوں گا کہ پاکستان کے جو فائنینشیل کریڈینشلز ہیں یا اور وسائل ہیں وہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی لوکریٹو ہے۔ اچھا، لیکن ہمارے ہاں جو ہمیشہ سے فقدان رہا ہے وہ مینجمنٹ کا رہا ہے، مس مینجمنٹ کہہ لیں، کرپشن کہہ لیں، بیڈ انٹینشن کہہ لیں، مافیاز کہہ لیں، وہ سب اس میں شامل ہے۔ اس وقت پاکستان مجموعی طور پہ مافیاز کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے، اچھا، جس میں کاروباری لوگ بھی ہیں اس مافیا کا حصہ، اس میں سرکاری لوگ بھی ہیں، اس کے اندر سیاسی جماعتیں بھی کے لوگ بھی ہیں، وہ ایک نیکسس بن چکا ہے۔ جو پالیسیز ہیں وہ غریب سے پیسے چھین کے اور امیر لوگوں کو دینے والی بات ہے۔
چاہے وہ آئی پی پیز ہوں، چاہے وہ شوگر ملیں ہوں، چاہے آئل کمپنیز ہوں، چاہے آپ کا ایگریکلچر ہو، ہر طرف آپ دیکھیں گے کہ ایک عجیب قسم کا لوٹ مار کا میدان گرم ہے۔ ٹھیک ہے پرجا صاحب، یہ کرنسیوں کا آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ عام طور پہ جب اس طرح بحرانی صورتحال ہوتی ہے تو ڈالر کی قدر بڑھنے لگتی ہے، یورو کی، پاکستانی روپے کی قدر میں کمی آتی ہے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے اس سینیریو میں پاکستان کی کرنسی کا باقی کرنسیوں کے مقابلے میں کیا صورتحال بنے گی؟ دیکھیے جناب، کرنسیز کا متعلق میں یہ کہوں گا کہ اسٹیٹ بینک اور اسٹیبلشمنٹ کے بڑے اچھے کنٹرول ہیں ہمارے یہاں، ایڈمنسٹریٹو میئرز ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ جب آپ کے انڈیا اور پاکستان جنگ لگی تو بھی آپ کی کرنسی کوئی خدا نہ کرے اوپر نیچے نہیں ہوئی، اسٹیبل رہی، بلکہ گریجولی نیچے آئی ہے، جو تقریباً اوپن مارکیٹ میں 10 روپے کم ہو چکے ہیں، انٹر بینک کے اندر 8 روپے کم ہو چکے ہیں جولائی 2025 سے۔ اور تو یہ بہت بڑی بات ہے، نہیں اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ رش کرتے تھے اور ڈالر اوپر نیچے ہوتا تھا، پاکستانی کرنسی ویک ہوتی تھی، بلکہ اس کے الٹ آج بھی انٹر بینک میں 10 پیسے کم ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان سخت حالات کے باوجود کہیں کوئی افراتفری نہیں ہے، کوئی لائنیں نہیں ہیں، کوئی پیٹرول لینے والوں کی لائنیں نہیں ہیں۔ تو یہ مینجمنٹ، اس کا کریڈٹ میں مینلی اسٹیبلشمنٹ کو اور اسٹیٹ بینک کو دیتا ہوں، یعنی کہ کرنسی میں اسٹیٹ بینک ہے اور آئل وغیرہ کی جو مینجمنٹ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بہتر کیا ہوا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں مجھے کوئی خاص کرنسی میں آپ کو نہیں لگ رہا کہ کوئی پاکستانی روپے پہ دباؤ نہیں لگتا، ڈالر کی یہی ویلیو، ڈالر یہی رہے گا، یورو، یو کے پاؤنڈ وغیرہ، یو کے پاؤنڈ وغیرہ اوپر نیچے ہوتے رہیں گے، کیونکہ اس کا ہماری پاکستان روپی سے تعلق نہیں ہے۔ یہ انٹرنیشنلی جو اس کی کنورجنز یا پیرٹی ہوتی ہے، وہ وہاں جیسے گولڈ ہے، آئل ہے، وہ وہاں پہ اس جیسے کم ہوتے ہیں یا زیادہ ہوتے ہیں تو اس کے اثرات یہاں بھی آتے ہیں۔ باقی ہمارے یہاں جو مین کرنسی ہے جس سے ہمارا روپیہ پیمانہ ہے اس کو دیکھنے کا، تو ڈالر مجھے بڑھتا ہوا نظر نہیں آتا، سوائے اس کے کو خدا نہ کرے کوئی بڑا ڈیزاسٹر ہو جائے، کوئی بہت جنگ بڑھ جائے یا کچھ ہو جائے کہ بالکل آپ کی ریمیٹنس رک جائے، ایکسپورٹ رک جائے، تو واقعی مجھے نہیں لگتا کہ خدا نہ کرے وہ ایسی بات ہوگی۔ باقی جہاں تک بات ہے جنگ کی، صورتحال کی، مہنگائی کی، تو وہ بہت تیزی سے مجھے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے مہنگائی، کیونکہ پیٹرول ہو یا ڈالر ہو، یہ دونوں را مٹیریل ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک چیز مہنگی ہو جائے تو اس کے اثرات ہر جگہ آتے ہیں۔ کرنسی میں آپ نے سعودی ریال اور یو اے ای کی بات نہیں کی، وہ بھی نہیں بڑھے گا، وہ ڈالر کے ساتھ فکس ہے، اس کی پیرٹی جو ہے نا، کنورژن اس کی فکس ہے، تو اگر ڈالر نہیں بڑھے گا تو ریال درہم بھی نہیں بڑھے گا۔ اور باقی جو کرنسیز ہیں، یورپ ہے یا دوسرے کرنسیز ہیں، یورو ہے، یورپین کرنسیز ہیں، ان کے اوپر جیسے جیسے حالات چینج ہوتے ہیں وہ فرق آتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ پریشا صاحب۔ اور ناظرین، آپ نے سنا کہ اگرچہ چیلنجز بہت سارے، خطرات منڈلا رہے ہیں، لیکن ابھی تک پاکستان جو ہے وہ محفوظ ہے، اور اگر ہم بطور شہری جو ہے ذمہ دار طرز عمل اپنائیں اور حکومت بھی اپنی ذمہ داری نبھائے تو کبھی امکان ہے کہ ہم بہت سارے معاشی خطرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔